بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کا انتہائی اہم اجلاس مری میں ہوا کہ جس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں محمد نواز شریف نے کی، اور وہاں ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. آج اس اجلاس میں کیا ہوا اور نون لیگ آگے حکومت سازی کا عمل کب تک مکمل کر لے گی، اور کیا آزاد کشمیر کے اندر جو انریسٹ ہے آنے والی حکومت اس کو کم کر پائے گی، ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار فرقان گردیزی صاحب. آج ہم ان سے ان سارے سوالات کے جواب لے گئے. گردیزی صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. سب سے پہلے آتے ہیں کہ نون لیگ آج جو مری میں ہونے والا اجلاس ہے، تو کہا تو یہ جا رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ آج وزرائے اعظم جو وزیر اعظم اس کا فیصلہ ہونا ہے، اسپیکر کا ہونا ہے، فلاں ہونا ہے یہ، لیکن وہاں تو کچھ نہیں ہوا. میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ تو ایک نارمل روٹین تھی. تو کیا ڈیٹیل ہے آپ کے پاس آج اس اجلاس کی؟ دیکھیں، یہ اجلاس ایک رسمی اہم اجلاس تھا ملاقات کے لیے. جو جیتے ہوئے لیگی ممبران اسمبلی ہیں ان کو میاں صاحب نے بلایا وہاں پہ، جس طرح آپ نے بتایا وزیر اعظم بھی، وزیر اعلیٰ بھی. تو ایک حوصلہ افزائی اور ایک بہترین الیکشن لڑنے پر اور کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کی. انہوں نے میاں صاحب کو بھی مبارکباد پیش کی کہ ان کے ویژن کی وجہ سے یہ کامیابی ممکن ہو سکی ہے. اور پھر جو ڈسکشن وہاں پہ وہ یہ ہوئی کہ اب ہم نے آگے، کیونکہ حکومت مسلم لیگ نون نے بنانی ہے، تو آپ نے فریم ورک کیا رکھنا ہے، آپ نے آگے ڈیولپمنٹ کے حساب پہ کیسے رکھنا ہے. جو انریسٹ سسٹم آزاد کشمیر میں چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور وہ ان جنرل جو حکومتی سیٹ اپ اور اس کے بعد کے لائے عمل کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی. وہ بڑی فروٹفل وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. ان کا بڑی اچھی تجاویز دی، ہمارے MNA صاحبان نے بھی بڑی اچھی تجاویز دی اور قیادت کی طرف سے. تو اس کے بعد اب جو سینئر قیادت ہے وہاں پہ جو یہ 3 نام ہیں، اس کے علاوہ لاہور سے، پنجاب سے اور کئی اہم وفاقی وزراء، اور وہ ایک مشاورتی عمل اس ٹائم شروع ہو چکا ہے مری میں. اور اس کے 2 دور پاسبل ہیں، ایک اسلام آباد میں بھی اور پھر لاہور میں بھی. اور ایک اور اجلاس بھی پاسبل ہے، MNAs کو وہ بلائیں گے جس میں وہ اناؤنسمنٹ کریں گے نئے قائد اعوان کی. تو لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون زیادہ اس پہ توجہ دے رہی ہے کہ ہم آگے گورنمنٹ کو چلائیں گے کیسے بنسبت نام. اور ابھی تک کوئی ایسا خاص اختلاف اور چیزیں واضح طور پہ باہر نہیں آئی، اور ابھی تک جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے ہی سب چل رہے ہیں. تو کیا نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سرپرائزنگ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے نون لیگ کا قائد ایوان کا؟ یہ دیکھیں، نون لیگ نے کبھی سرپرائز دیا نہیں ہے. روایات میں بھی جس طرح گلگت بلتستان کے پچھلا الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کا پچھلا الیکشن ہو، نون لیگ کے بڑی ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہے. اور وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بہترین، یعنی آپ کہتے ہیں کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے نون لیگ؟ نہیں، جنگ نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محنت کر کے الیکشن جیتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست و بازو بن کے الیکشن جیتے ہیں. ایک 3 سیٹوں پہ ایک جماعت تھی، اس کو آج 24 سیٹوں پہ لائے ہوئے ہیں. تو بڑی محنتیں ہیں اس کے اندر، قیادت کی بڑی محنت ہے، تنظیم کی بڑی محنت ہے، جس نے اس مسلم لیگ کو آج آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت بنا کر پچھلی دفعہ جب نون لیگ پر سر اقتدار آئی تو کوئی ایسے لوگ جو اسپیشل سیٹوں سے پہ آگے جن کا یعنی کبھی ذکر آزاد کشمیر کے عوام نے بھی نہیں سنا تھا، تو اس دفعہ کوئی ورکنگ جو افیلیٹڈ ہے نون لیگ کے ساتھ، جو کمیٹڈ کارکن ہیں، وہی ان سیٹوں پہ، اسپیشل سیٹوں پہ آ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی وہی 3 سیٹیں ہیں، ایک علماء مشائخ کی، ایک اوورسیئر کی اور ایک ٹیکنوکریٹ کی. تو ان تینوں سیٹوں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ سے ہی وابستہ. ایک سیٹ کو علماء مشائخ پہ شاید کوئی یہاں پہ اتحاد کی صورت میں کسی کو لے آئے، اور جو ٹیکنوکریٹ ہے اور وہ اوورسیئر ہے، اس میں مسلم دونوں جو آنے والے ہیں وہ مسلم لیگ سے ہی ہیں. اور ایک کا حلقے میں بڑی محنت ہے اور دوسرے جو اوورسیئر سے آ رہے ہیں ان کی بھی اس الیکشن میں بڑی محنت ہے، بڑی بھاگ دوڑ ہے انہوں نے کی ہوئی ہے. تو جہاں تک خواتین کے لیے کیا، خواتین کی سیٹوں جو اسپیشل سیٹیں تو اس میں کیا ترتیب ہوگی؟ جو پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہی آ رہی ہیں یا کوئی؟ دیکھیے، پارٹی پریزیڈنٹ کا رائٹ تو بنتا ہے آنے کا، وہ آئیں گی. اور پوسٹ ڈویژن کو بھی، یعنی ادھر مظفر آباد سے مریم کشمیری موسٹ فیوریٹ ہیں، یعنی وہ آ سکتی ہیں، مظفر آباد آ سکتی ہیں اور ان کا رائٹ بھی بنتا ہے. وہ پارٹی کی ونگ کی پریزیڈنٹ ہے. پھر ایک پنچ ڈویژن سے ایک خاتون آ سکتی ہیں اور ایک میرپور ڈویژن سے بھی آ سکتی ہیں. اچھا، تو آگے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کا جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر
ایک سیاسی پیس ہم دیکھ لیں، باقی بھی ایک افراتفری کی کیفیت ہے، تو کیا نون لیگ کے لیے بڑا چیلنج نہیں ہوگا ان سب چیزوں سے چیلنج نمٹنا؟ تو بہت بڑا ہے. یہ حکومت ایز اٹ از سابقہ روایتی جو حکومتیں ان کی طرح تو نہیں ہے. ایک اس حکومت کے لیے بڑا ٹف آگے پوزیشن موجود ہے، ٹف ٹائم آگے موجود ہے، لیکن مسلم لیگ مرکز کی مدد کے ساتھ، پنجاب کی مدد کے ساتھ، کیونکہ وسائل اور پروجیکٹس کے اندر شراکت داری رہے گی پنجاب کی اور وفاق کی، آزاد کشمیر کا، ان شراکت داریوں کے ساتھ یہ جو ڈیولپمنٹ کا ایک سیکٹر ہے اور یہ جو دوسرا انریسٹ کا ایک سیکٹر ہے، جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ان کو پوری کرنے میں میرے خیال سے 80-90% تک یہ کامیابی حاصل کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں. اگر یہاں پہ پیپل پارٹی کی حکومت آ جائے تو اس کے لیے مسائل ہوں گے. صحیح ہے. مسائل حل کرنے کے لیے وسائل کا ہونا اہمیت کا عامل ہے. اور پنجاب کے اندر آلریڈی نون لیگ ایسے پروجیکٹ رن کر رہی ہے، اگر وہی فریم ورک اٹھا کے آزاد کشمیر میں لے کے آیا جائے تو روزگار بھی ملے گا، تعمیر و ترقی بھی ہوگی، اور آپ کا جو حکومت ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے اچھا، گی. اس طرح ایک دیکھا گیا ہے اس الیکشن کے اندر کہ ایک تو نوجوان کافی تعداد میں اس دفعہ آئے ہیں جو اسمبلی میں، اور کافی بڑی تعداد ان لوگوں کی جو پہلی دفعہ اس طرح اسمبلی کے ممبر بنے گے. لیکن دھیر کوٹ کی میں کیا ہوا جی؟ ایک بڑی جماعت کے جو ہے نا وہ بالکل اس کی جو پارلیمانی سیاست ہی ختم ہو گئی. دیکھیں، وجہ کیا بنی؟ جب سے آزاد کشمیر میں پارلیمانی نظام آیا ہے تو دھیر کوٹ کی سیٹ آپ کے پاس ہے، اور آج اتنے بڑے مارجن سے آپ وہ سیٹ آپ ہارے ہیں، تو اس کا مطلب آپ وہاں پہ تعمیر و ترقی کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. دیکھیں، جب آپ جتنے بڑے لیڈر بھی ہوں تو حلقے کی اور جن لوگوں سے آپ منتخب ہو کے آئے ہوتے ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر کوئی یا خود ہے یا ذاتی طور پہ آپ کو اویلیبل ہونا چاہیے، یا کوئی اپنا جو خاص آپ کا بچوں میں سے ہو یا کوئی خاص کارکنوں میں سے جو تعمیر و ترقی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں. وہ بھی لوگ ہیں، سڑکیں ان کا بھی حق ہے، باقی چیزیں جو سہولیات ہیں وہ ان کا بھی حق ہے. وہ آپ کی لیڈرشپ آپ کے نظریے کو کیا کریں گے جو ان کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، جس کے لیے وہ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں. تو دھیر کوٹ کی جہاں تک بات ہے، وہاں پہ سڑکوں کی حالت واقعی خراب تھی، ابھی بھی خراب ہے، آپ خود بھی گئے ہوئے ہیں. لنک روڈوں کی حالت وہاں پہ خراب ہے. تو تعمیر و ترقی کی طرف توجہ نہیں دی گئی، جس کا عوام نے ایک وہ فیصلہ کیا ہے. اور اس کو جو لوگ غلط کر رہے ہیں وہ نظریہ علاقے پاکستان سے جوڑے. نظریہ علاقے پاکستان وہ ایک وقت تھا، مشکل دور تھا کہ مسلم کانفرنس نے اس کو زندہ کیا، اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن آج نظریہ علاقے پاکستان اور کشمیر بنے گا پاکستان، ہر بندہ اس کا علم بردار ہے، ہر بندے کا نعرہ ہے. لیکن مسلم کانفرنس کی اس جدوجہد ہے، اس کے لیے مسلم کانفرنس کی اس تحریک آزادی کشمیر میں کنٹریبیوشن ہے، اس ریاست کو بنانے میں، اس ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں مسلم کانفرنس کی کنٹریبیوشن ہے. اس ہار کو آپ نظریے کے ہار نہیں کہہ سکتے، یہ ایک شخص کی ہار ہے، اور اس وجہ سے وہ ہار ہے کہ اس نے اپنے حلقے میں تعمیر و ترقی یعنی جو ضروریات ہوتی ہیں، پوری کر جو امیدیں ہوتی ہیں اپنے ایم ایل اے سے، وہ یعنی پوری نہیں کر سکے. تو اس وجہ سے ایک ہار ہے. چینج آئے تو نئے جو آنے والے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جو ساجد عباسی صاحب؟ دیکھیں، یہ تو میرے خیال سے کوئی بزنس جو فیلڈ ہے اس سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے سوشل ورک کے ذریعے اپنے حلقے میں کام کا آغاز کیا اور پھر بعد میں جا کے انہوں نے الیکشن لڑا. پہلے سے سوشل سیکٹر کے اندر وہ بڑے ایکٹیو تھے دھیر کوٹ کے علاقوں میں، اور شادی بیاہ جس طرح ایک وہ تعاون ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ آلریڈی وہ کر رہے تھے. فائنینشلی ان کی کنڈیشن اچھی ہے، اور پھر لوگوں نے ان کے اوپر اعتبار بھی کیا، انہیں ووٹ بھی دیا، اور پھر مسلم لیگ بھی ان کے پاس گئی ہے. اچھا، کہ یہ آ سکتے ہیں، یعنی اتحادی ہو سکتے ہیں. نہیں، اچھا ہے، نوجوان آدمی ہیں، وی این بھی ہے ان کے پاس، جس طرح انہوں نے کام کیے ہیں، یعنی حکومت میں نہ ہوتے بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے. تو اس الیکشن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا کوسچن مارک کیا ہوا ہے. یعنی انہوں نے مختلف عدالتوں کے بھی دروازے کھٹکھٹائے ہیں، مختلف پریس کانفرنسوں کے ذریعے بھی اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ انہوں نے کوسچن مارک کیا ہوا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یعنی نون لیگ جو آئی ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اس سے بہت سارے حلقوں میں جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے امیدواروں کی جیت کو جو چیلنج کیا ہوا ہے؟ چیلنج تب ہوتا جب پاکستان پیپل پارٹی سیٹیں جیتتی. عوام نے پاکستان پیپل پارٹی کو، ان کے ایم ایل ایز کو جو ان کے امیدوار تھے انہیں مسترد کیا. یہ ہار ہضم نہیں ہو رہی، اور اس رونے دھونے میں سب سے آگے بلاول بھٹو ہے، اس کے پیچھے چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں. اور چودھری لطیف اکبر صاحب تو اس نیچ تک چلے گئے ہیں کہ وہ ہر لڑائی کو برادری کی لڑائی، ہر لڑائی کو پارٹی کی لڑائی. انہوں نے تو حلقے کی فضائی خراب کر دی ہے. رات کو جو ہوا ہے بڑا ناخوشگوار واقعہ پارٹی کا نہیں ہے، اس میں پارٹی ایک سیکنڈری چیز ہے، ٹھیک ہے، برادری سیکنڈری. سب سے پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ آپ کو اور میرے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، تو بعد میں سیکنڈری آپ کون سی پارٹی سے، میں آپ کی برادری کیا میری.
لیکن ابھی واقعہ ہوتا نہیں ہے، یہ پہلے اس کو پیپل پارٹی کے ساتھ اور اپنے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں ہر بندے کو. تو یہ حلقے کے اندر آپ بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں، آپ یہ جو فضا پیدا کر رہے ہیں یہ آپ کے کل خلاف جائے گی. پاکستان پیپل پارٹی خوش اسلوبی کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست کو تسلیم کرے. کھاوڑا کے اندر بھی اور باقی جگہوں کے اندر آپ ہار چکے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. آپ نے ایک چوری سے حویلی سے اس ایک نوجوان کی جس نے اتنی محنت کی، جس کے ساتھ لوگوں کا اتنا تعاون تھا، آپ نے اس کی ایک سیٹ چوری کی. اگر تھوڑی بہت بھی شرم ہے تو سب سے پہلے اس کی سیٹ واپس کریں، اس کو سیٹ دیں، پھر آ کے کہیں کھڑے ہوں. آپ نے جس طرح سیٹیں لچراٹ کے اندر جو آپ نے سیٹیں جیتی، آپ اپنی حرکتیں ایسی ہیں اور پھر جہاں پہ جیتے ہوئے وہاں پہ رواس پٹاس ڈالا ہوا ہے. اور صرف اس کے اندر لطیف اکبر صاحب زہر آلودہ سیاست اس ٹائم کر رہے ہیں. کھاوڑا کے اندر بھی برادریوں کو لڑا رہے ہیں، لوگوں کو لڑا رہے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو لطیف اکبر یہ سیاست کر رہے ہیں یہ کل ان کے لیے ہی زہر قاتل بنے گی، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے. رات کو کل کا جو ہونے والا جھگڑا ہے اس میں تو ان کے کارکن مارے گئے. کارکن کس قابل مذمت واقعہ ہے جو بھی ہوا، کسی بھی انسانی جان کا چلے جانا قابل مذمت ہے. لیکن آپ کیا پتہ ان کا کوئی اور پانی بننے بیر گھاس کا جھگڑا ہو، پارٹی کا جھگڑا نہ ہو. کہ کسی نے ابھی تک تحقیقات کی، جھگڑا نہیں ہے ابھی تک مجھے اس کی معلومات نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ پارٹی کا جھگڑا ہو. پارٹیاں 2 اگست کو ختم ہو گئی، صحیح، لوگوں نے ووٹ دے دیا. ہمارے لوگ اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ساتھ رکھتے. اس کے بعد اگر واقعات ہو جاتے ہیں، ہر علاقے میں ایک ہی فیملیاں رہتی ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں. انہوں نے وتیرہ بڑھایا ہوا جی کہ یہ پارٹی، یہ برادری، آپ کس قسم کی فضا کو ہوا دے رہے ہیں. تو یہ پیپل پارٹی من جملہ اور بالخصوص لطیف اکبر صاحب انتہائی غلط سیاست کو پرمان چڑھا رہے ہیں اور اس کا انہیں بڑا نقصان ہوگا. نہیں، بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گردئی صاحب کی باتیں سنی اور کھاوڑا میں بڑا ناخوشگوار واقعہ ہے، قابل مذمت واقعہ ہے. یہ تو اب تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ پارٹی لڑائی تھی یا کوئی ذاتی رنجش تھی، اور نون لیگ حکومت بنا کے کیا ان سب مسائل مشکلات پہ قابو پا سکتی ہے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.